نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ ہود کا لیکچر نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ آئیے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ یہ کہ نہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ ان اور لا، یہ دو حروف کا مجمع ہے۔ ان معنی ہوتا ہے یہ کہ، اور لا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اللہ یہ کہ نہ، تعبدو عبادت کرو تم، الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ کی، اننی بے شک میں، انا بے شک نی میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ایک ڈرانے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی اور سنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل کیا ہے اس کی 4 صفات کو بیان کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو جو بھیجا، ان کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف وہ دعوت دیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے، طاغوت سے لوگوں کو بچا لیں۔ تو آپ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد دیکھیں گے، اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کی عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت تو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی ہی، اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے، یعنی لوگوں کو ڈرانے والے بھی تھے اور بشارتیں بھی آپ علیہ السلام سناتے تھے۔ اب دیکھیے نا، نبی علیہ السلام کی زندگی پر آپ جب نظر دوڑائیں گے آپ کو یہ چیز بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے جو دعوت دی تھی اپنے گھر والوں کو دی تھی، سیدہ خدیجہ تھی، سیدنا زید تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے خاص دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ اتری، سورہ شعراء کی 214 نمبر آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کے بعد آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے قریش کے قبائل کو آواز دے کر ان کو جمع کیا اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے دوسرے ملکوں میں آپ نے دعوت کا کام کیا۔ جو وہاں کے بادشاہ تھے، سرداران تھے، ان کی طرف آپ علیہ السلام نے خطوط بھیجے، آپ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہاں تک کہا کہ اگر تم اسلام لے کر آؤ گے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھو تمہاری رعایا کا کفر بھی وہ تمہارے اوپر ہو جائے گا، تمہاری گردن پر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے جا بجا نبی علیہ السلام نے اللہ کے عذابات سے ہمیں ڈرایا ہے۔ احادیث کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، بشیر اور بشارتیں بھی سنائی ہیں، خوشخبریاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سنائی ہیں، احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔